بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز ایک جن سے فرمایا، ابلیس اس وقت کہاں ہے؟ جن نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اسے کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جن نے عرض کیا، حضور آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ چنانچہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک دریا کنارے لے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ شیطان ایک تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس نے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، حضور آج کیسے میری طرف تشریف لے آئی؟ کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ نوح انسانی میں تم سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہو؟ کیونکہ جو تمہارا محبوب ترین ہوگا وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مبغوض ترین ہوگا۔ اس نے عرض کیا، یہ میری راز کی بات ہے، اگر آپ یہاں تشریف نہ لاتے تو میں اسے ہرگز ظاہر نہ کرتا، لیکن مجبوراً عرض کرتا ہوں، میرے محبوب ترین لوگوں میں وہ مرد ہے جو دوسرے مرد کے ساتھ لواطات کرے، اور وہ عورت جو دوسری عورت کے ساتھ برائی کرے۔ ناظرین، لواطات کی معنی اگلام بازی، لونڈے بازی، باہم جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا آیا ہے۔ لواطات کے لیے ایک اور صدومیت کا بھی استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ہم جنس ہے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے والی حرکت کرے تو اسے لواطات یا صدومیت کہا جائے گا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ بنی نوح انسانی کے آغاز سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ تک اس قبیح ترین عمل کے بارے میں کوئی جانتا تک نہ تھا، بلکہ ایسی سوچ بھی نہیں تھی۔ پھر اچانک یہ عمل کیسے شروع ہو گیا کہ لوگ اپنی بیویوں تک سے نکاح کرنا بھول گئے؟ اس کی شروعات سے متعلق دو روایات مشہور جن کا تذکرہ ہم آج اپنی ویڈیو میں کر لیں گے۔ مروی ہے کہ شام کے علاقوں میں سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بہت زرخیز اور سرسبز تھے۔ یہاں ہر قسم کا اناج، جن میں سبزیاں، ترکاریاں اور پھل وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اطراف اور اکناف کی بستیوں میں یہ علاقے بہت مشہور اور اہمیت کے حامل تھے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ لوگ ان علاقوں کی طرف جوگ در جوگ نقل مکانی کرتے۔ یہ سدوی لوگوں کی زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے بہت تنگ ہوتے، حتیٰ کہ پردیسیوں کو اپنے علاقے میں آنے سے روکنے کے لیے بیٹھ کے کرنے لگے۔ جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو ان کی پریشانی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس بار جب لوگ جمع ہوئے تو شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کی محفل میں آ بیٹھا، کہنے لگا، کیا تم لوگوں کو یہاں آنے سے روکنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا، ہاں، تم بتاؤ کیا تدبیر اختیار کریں؟ شیطان نے کہا، جو لوگ بھی باہر سے آئیں انہیں پکڑ کر ان کے ساتھ لواطات کرو۔ جب دو چار کے ساتھ یہ حرکت کرو گے تو وہ واپس جا کر بتائیں گے، اور پھر جو بھی اس گندی حرکت کے بارے میں سنے گا وہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ پہلے تو ان لوگوں نے اس گندے فعل سے نفرت کا اظہار کیا، لیکن کچھ عرصہ ہی گزرنے پایا تھا کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں سے بہت زیادہ تنگ ہوئے، حتیٰ کہ لواطات جیسے گناؤنے جرم میں ملوث ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے امرد تلاش کیے۔ امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کا ابھی ہاتھ نہ نکلا ہو، یعنی ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑھی بھی نہ نکلی ہو اور نہ ہی داڑھی نکلنے کی عمر کو پہنچا ہو۔ الگر صدومیوں نے لواطات جس بھی مقصد کے لیے شروع کی تھی وہ اس گناہ عظیم میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ اپنی بیویوں تک کو بھول گئے، حتیٰ کہ نکاح ترک کیے، اور اگر اکا دکا نکاح ہوتے بھی تو وہ غریب لوگ عورتوں سے نکاح کرتے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں۔ لواطات کو کس نے شروع کیا، اس کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں ایک اور روایت نقل ہے کہ سب سے پہلے لواطات کرنے والا ابلیس لعین ہود تھا، کیونکہ یہ ہود قوم لوط کے سامنے حسین و جمیلہ مرد کی شکل میں آیا تھا اور انہیں اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد انہیں اس کام کا ایسا مزہ پڑا کہ جس بے ریش لڑکے کو دیکھتے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالتے۔ اس عمل فتیش سے وہ دو طرح کے فائدے لے رہے تھے، تو انہوں نے شہوت کانی اور دوسرا وہ لوگ جو ان کی بستیوں کی طرف آتے تھے وہ بیڑک گئے، مگر تب تک یہ قوم لواطات کی عادی ہو چکی تھی۔ قرآن پاک کے مطابق پہلی مرتبہ لواطات کم و بیش 4000 سال پہلے ایجاد کیا تھا، جس کی وجہ سے اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور وہ لوگ زمین میں دنسا دیے گئے۔ بدقسمتی سے صدومیت یعنی لواطات اب اس سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ نہ صرف غیر مسلم ممالک بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اس کام کا کاروبار چلائے جا رہے ہیں، بلکہ جو مرد اور عورتیں اس بےہودہ کام میں ملوث ہیں وہ ایک الگ کمیونٹی میں شمار ہوتے ہیں
اور اس کمیونٹی کے لوگوں کو خاص ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ بے شک یہ کھلم کھلا اللہ کا عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بٹک رہے ہیں، تو دن نکلتے ہی انہیں چنگار نے آ لیا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کے حصے کر دیا اور ان پر کنکریاں پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔ صدومیت ایسا گندا فعل ہے کہ دوسرے بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکب ہونے والی قوموں پر بھی ایسے پتھر نہیں برسائے گئے جیسا کہ قوم صدوم پر۔ اور اس گناہ عظیم پر علماء فرماتے ہیں کہ جس نے بے ریش کو شہوت سے بوسہ بھی دیا، اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا، اور جس نے ماں سے زنا کیا اس نے گویا ایک کنواری باکردار لڑکی سے زنا کیا، اور جس نے کنواری یعنی باکردار لڑکی سے زنا کیا گویا دوسری 1000 عورتوں سے زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد اور ہمارے عزیز و اقربا کو بھی اس گناہ عظیم اور عمل فقیح سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا اسلامک ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔